لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل و اولاد پر۔ جو روس اور یوکرائن کی جنگ چل رہی ہے اس میں ہونے والے ہتھیار جو رشیا استعمال کر رہا ہے اس کے بارے میں لاسٹ ویلاگ میں جو کہ روس اور یوکرائن جنگ کی تازہ کشیدگی پہ بنایا تھا، اس میں جو جہاز استعمال ہو رہے تھے ان میں سب سے ایک پرومیننٹ جہاز TU-160 استعمال ہو رہا ہے۔ آج اس ویلاگ میں اس کے کچھ فیچرز بتائے جائیں گے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملے بر وقت ہر وقت۔ TU-160 ایک ایئر کرافٹ، ایک سپر سونک جہاز ہے۔ TU-160 کو 1950 کے بعد امریکہ اور رشیا کی آپس میں ٹینشن چل رہی تھی کیوبا کے ایشوز کو لے کے، اور بعد میں یہ ویتنام کے ایشوز میں آ گئے، تو رشیا کو چاہیے تھا کچھ ایسا جہاز جو کہ لانگ رینج تک مار کرے اور اپنا پے لوڈ زیادہ اٹھا کے لے کے جائے۔ تو اس کے اوپر 1950 سے 1952 سے ہی کام شروع کر دیا گیا تھا۔ لیکن اس جہاز کا TU-160 کا جو 1970 میں سوویت یونین کے دور میں ہی اس کا ڈیزائن کیا گیا تھا۔ یہ TU-160 ایک مارش 2 سپرسونک ملٹری ایئر کرافٹ ہے۔ یہ دنیا کا سب سے فاسٹر بومبر کرافٹ۔ TU-160 کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس دور میں جب اس کو ڈیزائن کیا گیا تھا تو اس کو نیوکلیئر پے لوڈ کا حامل بھی بنایا گیا تھا، یعنی کہ یہ نیوکلیئر پے لوڈ بھی کیری کر سکتا ہے۔ اس کی جو لینتھ ہے وہ 54.1 میٹر ہے، اور اس کے جو ونگز سپان ونگز ہیں وہ ان کی جو لمبائی ہے وہ 55.7 میٹر ہے۔ TU-160 ایئر کرافٹ میں 4 کریو ممبر کے بیٹھنے کی گنجائش موجود ہے، ایک پائلٹ اور ایک کو پائلٹ، اور اگر وہ ریسٹ کرنا چاہتے تو ان کے متبادل 2 کریو ممبر وہاں موجود ہوتے ہیں تو ان کو ریسٹ مل جائے۔ TU-160 کے پاس 2 نیویگیٹر سسٹم موجود ہے جس سے ایک ہی وقت میں دونوں پائلٹ ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ TU-160 کی جو کم از کم سپیڈ ہے مارچ 2.5 سپیڈ جو ہے اس کی 12,300 کلومیٹر پر آر ہے۔ TU-160 جو ہے اس کی سپیڈ امریکن لانسر بومبر B-1B سے 70 گنا زیادہ ہے۔ TU-160 کے جو اپ گریڈڈ ورژن ہیں ان میں TU-160S ہے، TU-160V ہے، TU-160N کے 74 ہے، TU-160M ہے، TU-160P ہے، TU-160PP ہے، TU-160R ہے اور TU-160SK ہے۔ TU-160 کا جو سٹرکچر ہے وہ ٹائٹینیم بیم اور ویلٹریزن باکسز کنٹرول جیٹ ہے۔ اس کے علاوہ اس کو فلائی بائی وائر کنٹرول ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے فلائی بائی وائر یوز کیا جاتا ہے۔ TU-160 جو ہے یہ ایک گیئر لینڈڈ، اس میں 3 لینڈڈ گیئر ہوتے ہیں، ایک ٹیل ویل اور ایک بریکنگ پیراشوٹ ہے۔ TU-160 کو ٹیک آف کرنے کے لیے 3050 میٹر رن وے کی ضرورت ہوتی ہے اور 1,10,000 kg کا وزن اس کا اپنا ایئر ہوتا ہے جو اس ایئر کرافٹ کا ہوتا ہے، اور 2,75,000 kg تک یہ وزن کو لے کر ٹیک آف کر سکتا ہے۔ TU-160 کو جو فیچرز کے مطابق بنایا گیا ہے اور جس خصوصیت کو بتا کر اس کو سیل کیا جاتا ہے جو کمپنی ہے کے مطابق ہے کہ یہ جہاز خلا میں 15 گھنٹے تک سفر کر سکتا ہے، لیکن TU-160 میں 5 فیول ٹینک موجود ہوتے ہیں۔ 1981 میں اس کی پہلی فلائٹ ہوئی تھی، اس میں ٹوٹل 4 انجن لگے ہوتے ہیں۔ TU-160 کی خصوصیات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جب اس نے سپر سونک فلائٹ کرنی ہوتی ہے تو اس کے پڑ کرو ہو جاتے ہیں جس سے اس کی سپیڈ میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ TU-160 امریکہ کا B-1B کے مقابلے میں فیول بھی زیادہ سٹاک کرتا ہے
اسلحہ بھی زیادہ پے لوڈ کرتا ہے اور سائز میں بھی اس سے زیادہ ہے. یہ 22 ٹن تک اسلحہ رکھ سکتا ہے. TU-160 14,000 کلومیٹر بغیر ری فیول کے سفر کر سکتا ہے. اس کے اندر ڈبل پے لوڈ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. TU-160 کی فلائٹ کو چیک کرنے کے لیے اس کو روس کے اندر اور روس کے سرحد کے بارڈر کے قریب اس کی فلائٹ کو ٹیسٹ کیا گیا، جس میں یہ 24 گھنٹے اور 4 منٹ تک اس کی پرواز کرتا رہا. مگر جب یہ واپس لینڈ ہوا، ٹیک آف ہوا، تو اس کے اندر اور بھی ابھی فیول باقی تھا. اتنی اس کی کیپیسٹی ہے. TU-160 کے مقابلے میں امریکہ کا کوئی بھی ایسا جہاز نہیں ہے جو TU-160 کا مقابلہ کر سکے. روس نے TU-160 ایئر کرافٹ کو نومبر 2015 میں شام کی خانہ جنگی میں بھی استعمال کیا تھا، چونکہ شام کی جو سول وار چل رہی تھی اس میں امریکہ بھی شامل تھا. دوسرے جو باغی تھے ان کو امریکہ سپورٹ کر رہا تھا، اور جو شام کی حکومت تھی بشار الاسد تھا اس کو رشیا سپورٹ کر رہا تھا، اور رشیا نے وہاں پہ شام کے ایئر بیس بھی استعمال کیے ہیں. اس جہاز کی رنگ سفید اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ زیادہ تر اٹلانٹک سائڈ پہ آپریشن کرتا ہے، اور وہاں زیادہ تر برف ہی برف ہے. اور اس کے وائٹ رنگ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جس برف اٹلانٹک ایریا میں یہ آپریشن کرتا ہے، اپنا سفید کلر ہونے کی وجہ سے یہ کیموفلیج بھی ہو جاتا ہے.